ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کچھ دن پہلے ابھی ایک ویڈیو آئی تھی سود کے تعلق سے کہ بینک میں رکھا ہوا جو رقم ہوتی ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس پہ جو ملنے والا نفع ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک ویڈیو اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کافر کو قرضہ دے کر اس سے جو زیادہ رقم لی جاتی ہے وہ لینا اس کا جائز ہوتا ہے۔ حالانکہ ویسے وہابیوں کی تو عادت ہوتی ہے کہ ہر ویڈیو کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں اعتراض ہی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ویڈیو کا ٹاپک تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن وہ اس کے اندر اعتراض کچھ دوسرا کر رہے ہوتے ہیں، اور میں ان کے اعتراض کے اوپر کوئی ویڈیو یا ان کو واپس ان کے ریئیکشن کرنا نہیں چاہتا۔ مگر ایک یوزر ہیں اظہر قریشی کر کے، انہوں نے بہت سنجیدہ طریقے سے معلوم کیا ہے۔ ان کی گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی انٹرنیٹ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی، قاری، حافظ، جتنے بھی اسکالر ہیں، مفتی وغیرہ، ان سب نے یہی کہا کہ بینک سے ملنے والی رقم حرام ہوتی ہے سوائے میرے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ انہوں نے بہت سارے اسکالر کو سنا، کسی نے بھی اس کو جائز نہیں کہا کہ کافر سے سود یعنی پیسہ لیا جائے تو وہ سود نہیں ہوگا، سب نے اس کو سود بتایا۔ لہٰذا آپ اس کے اوپر دوبارہ ویڈیو بنائیں تاکہ ان کو جو ہے آسانی ہو سکے سمجھنے میں۔ اور انہوں نے جتنے بھی اسکالر کے نام لکھے جیسے ثاقب رضا مصطفی، مفتی اکمل صاحب، مفتی طارق مسعود وغیرہ، کچھ اس میں وہابی غیر مقلد تھے اور کچھ اس میں سنی تھے، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام اسکالر پاکستان کے تھے سوائے ایک کے، فیض ایڈوکیٹ کے، اور وہ ویسے کوئی اسکالر ہے بھی نہیں، جاہل ہے، لیکن یہ کہ جتنے بھی سنی اسکالر تھے وہ تمام پاکستان کے تھے۔ تو انہوں نے سنا کہ وہ سارے یہی بتاتے ہیں کہ جو کافر سے یعنی بینک کے اندر رکھا ہوا پیسہ ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا، لہٰذا آپ نے پہلی مرتبہ یہ بتایا کہ یہ پیسہ رکھا ہوا جائز ہوتا ہے۔ اس کے تعلق سے سب سے پہلے میں ایک چیز پہلے بھی بتا چکا ہوں، شاید آپ اس چینل پہ نئے ہیں اظہر بھائی، میں دوبارہ بتا دوں کہ بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ملک کی حکومت کی وجہ سے تبدیل ہوتے ہیں۔ مثلا یہ کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ اسلامی حکومت ہے، وہاں کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور اس کے آنر بھی مسلمان ہیں۔ لہٰذا جب وہ سوال پوچھا جاتا ہے مفتی اکمل صاحب سے کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جائے تو اس پہ ملنے والی رقم جائز ہے یا نہیں، تو وہ اس کو حرام کہتے ہیں۔ اس سے مراد ان کے ملک میں حرام ہوتا ہے، کیونکہ بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو کافروں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے میں جدا جدا احکام رکھتی ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں کہ کافر سے نفع لینا جائز ہے یا نہیں ہے بینک میں رکھا ہوا پیسہ، تو انہوں نے جتنے بھی اپنے اسکالر بتائے وہ اتفاق سے پاکستان کے ہیں، تو انہوں نے جب وہ جواب دیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جواب انہوں نے اپنے ملک کے اعتبار سے دیا ہوگا، یعنی پاکستان کے اعتبار سے دیا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہاں تو حرام ہے، وہ اس کو حرام کہیں گے۔ پھر بھی میں نے آپ کی تسلی کے لیے کچھ ویڈیو کلپ انہی اسکالر کی جن کی آپ نے کہا کہ میرے سوا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کسی نے اس کو جائز کہا ہو، تو میں آپ کو کچھ ویڈیو کلپ اس کے اندر دکھا دیتا ہوں، مفتی اکمل صاحب کی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کافر کا معاملہ اور مسلمان کا معاملہ الگ الگ ہے۔ اور حدیث پاک بھی کہتی ہے لا ربا بین المسلمین والکافر فی دار الحرب، کہ دار الحرب کے اندر مسلمان اور کافر کے درمیان جو بھی لین دین ہوتا ہے اگر اس میں نفع آئے گا تو وہ سود نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا خلاصہ یہ بھی ہے ربا بین الحربی والمسلم، کہ حربی کافر اور مسلمان کے درمیان سود کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے کہ کیونکہ ہندوستان تو دار الحرب نہیں ہے، دار السلام ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر کیسے کس طرح پیسہ جائز ہوگا؟ تو دیکھیں جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ دار الحرب یا پھر دار الحرب کی جو قید لگائی ہے کہ دار الحرب میں ناجائز ہے، یہ قید صرف ایک اتفاقی قید ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے کہ یہ لفظ اتفاقی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی یعنی شدید اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں کہ دار الحرب، یہ صرف ایک اتفاق سے بول دیا گیا۔ اصل یہی ہے عربی کے اندر حربی کافر اور مسلمان کے بیچ میں سود نہیں ہے، اور دار الحرب کی قید کے اوپر کوئی زیادہ ایسی سختی نہیں ہے کہ اس قید کو ملحوظ رکھا جائے یا اس کو بھی مقید کیا جائے ان مسائل کے ساتھ۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دار الحرب ہے۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے اگر یعنی اتفاقی جو زائد الفاظ ہوتے ہیں اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ کھڑے ہو کے پانی نہ پیو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو منع کیا گیا وہ پانی پینے کے لیے منع کیا گیا، لیکن اگلے دن اگر میں کہتا ہوں کہ بھائی پانی وانی کھڑے ہو کے نہ پیو، تو یہاں بھی منع صرف پانی کو ہے۔ یہ وانی لفظ جو ہے یہ معنی یعنی بولنے میں اضافت کو اس کو سمجھیں گے، بولنے میں لفظ اضافت ہے کہ بھائی پانی وانی نہ پئیں، لیکن منع صرف پانی کو کیا جا رہا، وانی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ میں نے صرف مثال آپ کو سمجھائی ہے کہ جو وہاں دار الحرب کی قید ہے
وہ کو صرف اتفاق ہے کہ وہاں پر دارالحرب کو نوٹ کہہ دیا گیا، مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ صرف دارالحرب میں، اصل وہی ہے کہ جو حدیث پاک کے اندر ہے کہ کافر مسلمان کے درمیان جو لین دین ہوگا وہ سود نہیں ہوگا۔ جب خود حضور علیہ السلام نے اس چیز کو منع فرما دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ عقل سے اس کو ناپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مفتی اکمل صاحب کی وہ کلپ سناتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سب نے یہ کہا ہے کہ بینک میں رکھا ہوا پیسہ جائز ہے، اور میں نے ویڈیو میں ناجائز ہے، اور میں نے ویڈیو میں کہا جائز ہے۔ تو آپ وہ کلپ سنیے، اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ آپ کے سننے میں کہاں پہ غلطی ہوئی۔ یہ مفتی اکمل صاحب کا بیان ہے، اس کو آپ سنیں 1 منٹ۔ اچھا، کافر سے جس طرح کافر بینکر ہے اس سے پھر وہ سود لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں، سود تو میں نے آپ کو ابتداً کہا کسی سے بھی نہیں لے سکتے ہیں، ٹھیک، نہ کافر سے نہ مسلمان سے۔ سود جب حرام کر دیا تو ہم کسی سے نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ لا ربا بین الحربی والمسلم، حربی کافر اور مسلم کے درمیان سود نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو لین دین ہے وہ سود ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی دارالحرب والے کافر سے آپ نے پیسے دینے کے بعد منافع حاصل کیا تو اس پر علماء کہتے ہیں چونکہ وہ دارالحرب میں تھا، مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا، لہذا معاشی طور پہ آپ نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اس کو کمزور کیا، تو اس حکمت کے تحت درست ہے، مگر سود کی نیت سے نہیں لیں گے، وہ پروفٹ کی نیت سے لے کے۔ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، مطلب بالکل اسی کی میں تھوڑی سی توسیع کے انداز سے کروں گا کہ اس میں دارالحرب کی جو قید لگائی گئی ہے وہ بعض فقہا نے فرمایا کہ اتفاقی قید ہے، کوئی احترازی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس کو ملحوظ نہ رکھا جائے، یہ اتفاقاً ایک ذکر کر دیا گیا۔ اصل اصول یہی رکھا جائے گا کہ اگر کوئی کافر ہے، کیونکہ دیکھیں کافر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو ذمی کافر ہوگا، یا مستأمن ہوگا، یا حربی کافر ہوگا۔ ٹھیک۔ ذمی تو وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامیہ میں باقاعدہ رہتا ہے اور اپنے تحفظ کے لیے ٹیکس دیتا ہے، جس کو جزیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مستأمن ہوتا ہے کہ وہ ہے تو حربی کافر لیکن وہ حکومت اسلامیہ میں آتا ہے اور وقتی طور پہ امان طلب کرتا ہے کہ جی میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے امان دیجیے۔ ٹھیک ہے۔ حکومت اسلامیہ اس کو امان دے دیتی ہے وقتی طور پہ، تو وہ حربی مستأمن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا حربی کافر ہوتا ہے جو ان دو کے علاوہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آج پوری دنیا میں نہ تو کوئی حربی کافر ہے، نہ ذمی کافر ہے، اور نہ مستأمن ہے، ٹھیک۔ تو لازم بات ہے حربی کافر ہوں گے۔ ٹھیک۔ حربی کفار جو ہیں ان سے حقیقتاً ان کا مال معصوم نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ جو سود حرام کیا گیا ہے وہ اس مال میں حرام کیا گیا ہے جس کی حفاظت کا حکم ہے، ٹھیک۔ جس میں آپ بیجا تصرف نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ صرف مسلمان کا مال ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لہذا یا ذمی کافر کا ہوگا یا مستأمن کا ہوگا، 3 کا۔ ٹھیک۔ حربی کافر کا مال چونکہ مال معصوم نہیں، لہذا اس میں سود جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ لیکن جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ سود کی مذمت پر جو آیات یا احادیث ہیں وہ مطلق ہیں، اس میں کافر مسلمان کا تذکرہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لہذا اب جو ہم کسی حربی کافر سے نفع لے رہے ہیں اس کی مرضی سے، دھوکہ نہیں دے رہے، ٹھیک۔ بینک میں پیسہ رکھوایا، کافر بینک کے وہ ہمیں نفع دے رہا ہے، اب اگر وہ سود بنے گا تو ہمارے قصد و ارادے کی وجہ سے اس میں حرمت پیدا ہوگی۔ ٹھیک۔ چنانچہ اگر کوئی اس کو سود کی نیت سے نہ لے بلکہ مال مباح کی نیت سے لے، جیسے کافر ایک آپ کو تحفہ اور گفٹ دے رہا ہو، اس کو آپ لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے، مال غنیمت کے طور پر ان کے پاس مال آتا تھا، یہ کفار کا مال تھا، وہ چونکہ مال معصوم نہیں تھا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زبردستی چھین لیا جاتا تھا اور مسلمان کے قبضے میں آتا تھا، مسلمان اس کا مالک بنتا تھا۔ صرف کافر کو دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا، جھوٹ بول کے مال حاصل کرنا منع ہے۔ باقی اگر کافر اپنی مرضی سے آپ کو کروڑوں روپے دے رہا ہو اور آپ اس کو غدر نہیں کر رہے، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے بالکل مال مباح ہونے کی حیثیت سے جائز ہے۔ وہ سود ہے ہی نہیں حقیقتاً، وہ آپ کے قصد و ارادے سے اس میں حرمت آئے گی۔ اپنے مفتی اکمل صاحب یہی ہیں وہ جن کا بیان آپ نے بتایا کہ انہوں نے بھی ناجائز کہا۔ اب ان کی ایکسپلینیشن آپ دیکھیے کہ اب یہ جو بتا رہے ہیں وہ کافر اور مسلمان کے درمیان الگ الگ چیز بتا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک دوسری شخصیت کا بیان بھی سنا دیتا ہوں، تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سید تراب الحق قادری صاحب پاکستان کے ہی ہیں وہ، اور پاکستانی اسکالر کے میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم چلے کہ وہاں اگر احکام وہ لوگ حرام کہتے ہیں تو صرف اپنے لیے، لیکن جب وہ کافر کا مسئلہ بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کا نظریہ دوسرا ہوتا ہے، یعنی احکام جب بدلتے ہیں تو پھر وہ اس کو بدلتے ہیں۔ اب دوسری کلپ بھی سن لیجیے، میں آپ کو وہ بھی سنا دوں تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ جو جواب میں نے دیا تھا بینکنگ کے تعلق سے وہ بالکل درست تھا۔ سید تراب الحق شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلپ ہے وہ، کیونکہ وہ ویڈیو تو اس وقت نہیں بناتے تو اس لیے ان کی وہ آڈیو کلپ ہی ہے، آپ اس کو امیجز کے اوپر دیکھ لیجئے۔ جناب منصور صاحب ابو زبئی، السلام علیکم، یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کیا کسی غیر مسلم کو قرض دے کر سود لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے
کہ وہ दारुल इस्लाम ना हो। जैसे आपने अबू दुबई से राब्ता किया, अबू दुबई जो है दुबई, शारजा, रासुल खेमा वगैरह वगैरह, ये सारी सल्तनतें हैं, ये दारुल इस्लाम है, दारुल हरब नहीं है। दारुल हरब का मतलब ये कि बेदीनों की हुकूमत हो, ईसाई, यहूदियों की, हिंदुओं की, वो वहां के हुक्मरान हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये दारुल हरब है। और दारुल हरब की कई शरायतें हैं, लेकिन दारुल हरब में अगर कोई आदमी काफिरों से नफा ले, तो काफिर और मुसलमान के माबैन अगर कोई मुसलमान अपनी इज्जत और आबरू बचाकर और अगर किसी काफिर से नफा ले रहा है, तो ये नफा लेना जो है ये सूद नहीं कहलाएगा। अगर आप तफसील देखना चाहें तो वकारुल फतावा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती दारुल अमजदिया, उस फतवे की किताब में आप इसकी तफसील देख सकते हैं। आपकी जरूरत के मुताबिक हमने जवाब दे दिया। सुन लिया आपने, इन्होंने भी जो हुक्म बताया और इन्होंने जो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का हवाला दिया वकारुल फतावा के अंदर, उसका हवाला मैं पहले अपनी वीडियो में दे भी चुका हूं कि उन्होंने ये फरमाया है कि अहकाम शरीयत को कुरान हदीस से नापा जाता, अक्लों से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अकल किसी चीज़ को हराम कह दे तो वो हराम हो जाए या अकल हलाल कह दे तो हलाल हो जाए। मैं आपको एक वीडियो क्लिप और सुना देता हूँ। ये स्कॉलर वैसे तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन इस वक्त ये अमेरिका की मस्जिद के अंदर हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है वाइट स्टोन 786। बुजुर्गान दीन की सीरत के ऊपर बहुत तहकीकी काम करते हैं, तो उनके हवाले से आप मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा भी सुन लीजिए। काफिर से नफ़ा लेने के और बैंकिंग के ताल्लुक से मुफ्ती आज़म ने क्या फरमाया है। मुख्तार शाह जो अमेरिका में रहते हैं उनकी वीडियो क्लिप है, मैं उसको भी चला देता हूँ। अब ये तो एक तरीके से पूरी जो है ना रिएक्शन वीडियो बन जाएगी, और इतनी सारी वीडियो क्लिप, बस ये है कि ये जिनकी भी वीडियो क्लिप चैनल से ली है अगर ये स्ट्राइक ना दें तो बेहतर रहेगा, वरना है कि इस वीडियो को जो मैंने बनाई है अभी ख़तरा भी हो सकता है कि इतनी सारी वीडियो क्लिप मैंने इसके अंदर चला दी। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए कि आपको बहुत सारे सुन्नी भी ऐसे होंगे जिनको शक शुबा होगा कि शायद वो रकम हराम होती है, लेकिन ये कि शर्म की वजह से वो बोल नहीं पाए होंगे, तो उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मसला बताया मैंने उसमें उलमा से इख्तिलाफ बिल्कुल भी नहीं किया, सारे उलमा का वही मौक़िफ़ है जो मैंने उसको बयान किया था वीडियो के अंदर। तो आप उनकी भी एक दफ़ा वीडियो क्लिप सुन लीजिए। मैंने कहा कि हुजूर हजरत उमर का कौल है कि रिबा भी छोड़ दो और शिबे रिबा भी छोड़ दो। दारुल हरब में जो मनफियत हासिल होती है अगर रिबा के ज़ैल में नहीं तो शिबे रिबा के ज़ैल में तो आएगी। फरमाया कमरु ज़मान ला नफी जिन्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, ला रिबा बैन मुस्लिम व अरबी फी दारिल हर्ब। और एक और भी है ला रिबा बैन मुस्लिम वल काफिर, कि जब मुसलमान काफिर से लेन देन करता है तो वो बीच में जो होता है वो रिबा नहीं कहलाता। लेकिन सेम वही चीज जब मुस्लिम ममालिक में हो तो वो जो है रिबा जो है वो कहलाती है। यानी इसके लिए 3 शर्तें जो है वो करार दी गई हैं। एक ये है कि उसके ऊपर हाकिम जो है वो मुसलमान ना हो, दूसरी है कि उसकी सरहद के साथ कोई मुस्लिम मुल्क ना लगता हो, तीसरी जो है वो ये है कि वहां आजादी ना हो इस्लाम की। तो इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैंने कहा हुजूर दूसरी अर्ज है दारुल हर्ब की कैद है और हिंदुस्तान दारुल हर्ब आज तक करार नहीं दिया गया। तो आपने फरमाया तकरीर ज़ालाई देखो, इमाम ज़ाली रहमतुल्लाह ने इसको असल कैद इत्तफाकी कहा है, कैद हकीकी और लाजमी नहीं कहा। वल्लाहुल अजीज, मैंने कदम चूम लिए। ये इसलिए कि ये किताबें आमतौर पर मुताले में नहीं होती और मुफ्ती आजम हिंद को कभी किसी ने मुताला करता हुआ नहीं देखा, मगर हवाला दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें भी आपने देख लिया होगा कि उन्होंने भी यही बात कही है कि काफिर से नफा लेने के ताल्लुक से, और ये मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया। अब जाहिर सी बात है कि मैं कोई तन्हा नहीं हूँ जिसने काफिर के ताल्लुक से हदीस बयान की, और उस हदीस का जो खुलासा है वो भी मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमा दिया गया। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो जो कैद थी दारुल हरब की उसको कोई ज़्यादा मलूज़ ना भी रखा जाए, असल यही है कि काफिर से लिया गया नफ़ा ये जायज़ है। मैं आपको मुफ्ती अकमल साहब की एक और वीडियो क्लिप सुनवा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा आपका यकीन मजबूत हो जाए और आपको ये ना लगे कोई वीडियो एडिटिंग जो पिछली मुफ्ती अकमल साहब की है वो मैंने कोई एडिट करके चला दी हो या ऑडियो, और ना ही इन उलमा से मैंने इस सवाल का जवाब लिया ना कहलवाई, तो उनके पहले से ही जवाब मौजूद है इंटरनेट पे। लेकिन आपने एक तरफा देख लिए कि उन्होंने पाकिस्तान वालों ने कहा नाजायज़ है, तो उन्होंने कहा सिर्फ अपने मुल्क के लिए क्योंकि उनके यूज़र ने सवाल किया था, और आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको चाहिए कि यहाँ के उलमा के बयानात को, ख़ास तौर से इस मामले के जहाँ के हुकूमतों के बदलने से मसाइल बदलते हैं, तो यहाँ के उलमा से रुजू करना चाहिए। मैं एक मुफ्ती अकमल साहब की वीडियो और क्लिप आपको चला के दिखाता हूँ, उसके अंदर भी सुन लीजिए कि वो काफिर से नफ़े को जायज़ बता रहे हैं, साथ में बैंकिंग के ताल्लुक से उन्होंने क्या कहा है।
सर मेरा सवाल है, जब मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ जी, जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, जो बैंक का हमारी हुकूमत है वो गैर मुस्लिम है, जो उसका ब्याज बनता है तो उसको हम ले सकते हैं ब्याज को, यानी ब्याज को कैसे यूज करना है? जो बैंक का ब्याज बनता है, जैसे हमने वहाँ 5 लाख जमा किया, ठीक है, उसको 1 साल या 2 साल तक यूज नहीं किया, उसमें जो ब्याज बन गया, जहाँ 5 लाख से ज्यादा रकम है, जो उसमें ब्याज बन गया 1 लाख 2 लाख जितना भी ब्याज बनता है, उसको हमको क्या करना है? बैंक को छोड़ना है या कैसे करना है? तो हमको आप बता दें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। और काफिर बैंक में अगर पैसा रखा हो जिसमें मुसलमान के बिल्कुल शेयर्स ना हो, गवर्नमेंट बिल्कुल काफिर हो, अगर वो बैंक अपनी तरफ से कुछ उनको इजाफी चीज देता है, चाहे वो सूद कहकर दे, सूद की नीयत से ना लें, बल्कि इस नीयत के साथ कि काफिर अपना माल हमें तोहफतन दे रहा है, तो काफिर अगर तोहफतन माल कोई दे तो उसका कबूल करना शरन जायज है, तो इसका माल मुबाह है, वो हमारे लिए वो ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर है कि अब आपको मालूम चल ही गया होगा कि जिन उलमा के आपने हवाले दिए थे उनसे उस वक्त सवाल दूसरा पूछा गया था, तो अब आपको तसल्ली भी हो गई होगी कि जो मैंने मसला बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर भी मैं आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाऊंगा। ये तंजीम भी पाकिस्तान की है और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, दावत इस्लामी। तो इनके हवाले से भी, इनके चैनल पे भी, दावत इस्लामी के मदनी चैनल पे भी बारहा बताया गया कि बैंकिंग में रखवाया गया पैसा हराम है। ऐसी क्लिप भी मौजूद है और ये भी बताया गया LIC से पैसा लेना हराम है, ये भी वीडियो क्लिप मौजूद है। लेकिन ये तमाम मसाइल उन्होंने सिर्फ अपने यूज़र पाकिस्तान वालों के लिए बताए हैं। अब देखिए, हिंदुस्तान के या नेपाल के यूज़र ने कॉल करी और उनसे पूछा कि काफिर के मामले में बताइए बैंकिंग का या नफ़ा लेने का क्या मामला है। तो अब उनका जवाब सुन लीजिए कि जो तंजीम बैंकिंग की रकम को हराम कह रही है वो काफिर के मसाइल में क्या कह रही है, ताकि आपको ये मालूम चले कि उन उलमा ने जो भी हराम बताया या आपके नज़दीक जो आपने वीडियो देखी है वो सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत के लिए थी। अब एक दफ़ा दावत इस्लामी की क्लिप को भी आप सुन लीजिए ताकि आपके दिल में और ज़्यादा शक शुबा वो दूर हो जाए। किसी काफिर से, काफिर हरबी से जो रकम ज़ायद मिले उसकी रज़ामंदी के साथ, तो वो सूद नहीं करार पाती है, अगरचे कि वो अपनी दी हुई रकम से ज़ायद मिलती है, तो ये सूद शरई एतबार से इसको सूद नहीं बोलेंगे। ज़ायद रकम ज़रूर है लेकिन सूद नहीं है। लेकिन अगर किसी मुसलमान से, मुसलमान को रकम देकर, या मुसलमान बैंक से जिस बैंक में मुसलमान के शेयर्स हैं या मुसलमानों का है, तो उसमें अगर आपने जमा करवाई और उससे ज़ायद रकम लेंगे तो ये सूद करार पाएगी। तो अब इससे कतई नज़र कि इन्होंने कहाँ से बात की है, किस मुल्क का जिक्र किया है, तो ज़ाब्ता ये है कि अगर गैर मुस्लिम से और इसी तरह गैर मुस्लिम बैंक जिसके टोटल शेयर्स जो हैं वो गैर मुस्लिमों के हैं, उसमें मुसलमानों के शेयर नहीं हैं, अगर वो अपनी रज़ामंदी से रकम जमा करवाने के ऊपर ज़्यादा रकम दे देता है तो उसको ना सूद कहेंगे ना वो सूद है। वो मुसलमान के लिए एक जायज़ माल है कि जो काफिर से उसकी रज़ामंदी के साथ हासिल हुआ है, तो उसका अपने लिए भी इस्तेमाल करना जायज़ है और मस्जिद में अतियात भी दे सकते हैं, लेकिन इसको सूद का नाम देना जायज़ नहीं है। और सूद समझ कर लेना कि मैं सूद ले रहा हूँ, ये भी जायज़ नहीं। सही जी। मज़ीद को तो ये देख लिया अपने दावत इस्लामी के मुफ्तियान इकराम भी जब वो नेपाल या हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से सवाल का जवाब देते हैं तो वहाँ पर अहकाम जो भी होते हैं उसके हिसाब से बताते हैं। अब आप मुफ्ती अकमल साहब की एक और क्लिप देख लीजिए ताकि और दिल में आपके इत्मीनान हो जाए। मैं आपको एक क्लिप और दिखा दूँ ताकि आपको ये भी पता चल जाए, क्योंकि आपने सवाल में लिखा था कि आप मेरे चैनल की सारी वीडियो देखते हैं, सारी तो आपको सही लगेगी, सिर्फ आपको यही गलत लगी जिसमें ऐसा शुबा हुआ कि शायद मेरे ज़रिए मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि मैं सूद को हराम को हलाल कह रहा हूँ। तो इसीलिए आप मुफ्ती अकमल साहब का भी हवाला दिया था कि उन्होंने भी हराम कहा है, सिर्फ आपने ही हलाल किया। तो मैंने अब आपको कितना सारा कुछ सुना दिया कि उन्होंने काफिर के ताल्लुक से कर्ज़ देकर और नफ़ा लेने को किस तरह उन्होंने हदीस की रोशनी में जायज़ बताया। अगर मैं गलत हूँ तो क्या ये सारे के सारे गलत हैं, या मैंने इनसे इख्तिलाफ़ कब किया, कौन सा ऐसा मसला है कि इसके अंदर आपको लगा कि ये सारे उलमा ने जो मसाइल बताया वो मुझसे इख्तिलाफ़ था या मैंने उनसे जुदा बताया। मुफ्ती अकमल साहब की एक वीडियो क्लिप में आपको और दिखाता हूँ, आप उसको भी सुन लीजिए ताकि आपको और इत्मीनान हो जाए कि उन्होंने भी जो मसला बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है और जो मैंने बताया था वो उलमा से इख्तिलाफ़ का नहीं था। गैर मुस्लिम के बैंक से मुनाफा लेना कैसा है? याद रखिए, अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम्स का बैंक है जिसमें मुसलमान का बिल्कुल शेयर ना हो,
بالکل شیئر نہ ہو. ٹوٹل مینجمنٹ جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے. ورکرز اگرچہ مسلمان ہوں، اس میں مینجمنٹ جو ہے بینک چلانے والی وہ سب کے سب کافر ہیں. تو اس سے جو انٹرسٹ وغیرہ حاصل ہوتا ہے اسے سود کی نیت سے نہیں لے سکتے، مال مباح کی نیت سے لے سکتے ہیں. مال مباح کہتے ہیں اس کو جو نہ گناہ نہ ثواب. تو یہ جو حربی کافر ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں اگر اسلامی حکومت ہو تو رہنے کا ایک ٹیکس دیتا ہے، اسے ذمی کافر کہتے ہیں. بھائی آپ سب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں، آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں سر. نہ آپ سوال سن رہے ہیں کیونکہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی. اچھا ذمی کافر کسے کہتے ہیں بتائیں؟ ایسا نہیں کریں. تو ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو حکومت اسلامی میں رہنے کا ٹیکس دیتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سب حربی کافر ہیں، اور حربی کافر سے سودی معاملہ کرنا جائز ہے. یعنی اس سے سود آپ لے سکتے ہیں، لیکن سود کی نیت سے نہیں، بلکہ کیا اس کا مال مباح شریعت نے کیا ہے وہ لے سکتے ہیں. تو سود کی حرمت بھی شریعت کی بتا رہی ہے، اور حربی کافر کا مال مباح ہے یہ بھی شریعت کی بتا رہی ہے. لہذا یہ نہیں کہ ہمارا تقوی شریعت کے مقابلے میں آ جائے جی سود کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو شریعت نے بتایا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی کفار کے ساتھ سوائے دھوکے کے ہر فعل جائز قرار دیا ہے. دھوکہ نہیں کر سکتے، باقی جس طرح ان کا مال حاصل ہو حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ باعث فتنہ نہ ہو. اوزر بھائی یہ ساری ویڈیو کلپ آپ کے لیے کافی ہو گئی ہوں گی، جتنے بھی پاکستانی اسکالر ہی کہ میں نے آپ کو سنا دیے. لیکن اب میں ہندوستان کی بھی ایک دو اسکالر آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں اور اطمینان ہو جائے اور سنیوں کے قلب بھی جو ہیں وہ سکون پائیں. مفتی نظام الدین صاحب مصباحی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے مسائل یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے ان کی زبان مبارک سے بھی آپ سن لیجئے کہ ہندوستان کے علامہ مفتی لوگ کیا اس بارے میں کہتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم چل جائے کہ جو جواب مسئلہ شریعت چینل پہ دیا گیا تھا وہ غلط نہیں تھا. مفتی نظام الدین کی کلپ بھی سن لیجئے آپ. اور یہ انڈیا ہی کے ہیں، مصباحی صاحب ہیں. ہم انڈیا میں رہتے ہیں، آدمی جہاں رہتا ہے جس ملک میں رہتا ہے تو وہاں کے قانون کی پابندی اس کو کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک بنیادی حکم ہے اسلام کا. یہاں کے بینکوں میں روپے جمع کرنے پر جو زیادہ رقم ہم کو ملتی ہے وہ حکومت ہم کو اپنی مرضی سے دیتی ہے، اور ایک طے شدہ اصول اور ضابطہ ہے حکومت کا. ہم جمع کریں تو اور کوئی دوسرا جمع کرے تو سب کو وہ نفع ملتا ہے. اس میں ہماری طرف سے کوئی غدر، کوئی بددیانتی، کوئی خیانت نہیں ہوا کرتی ہے. تو جب حکومت اپنی طرف سے دے رہی ہے اس میں کوئی غدر، کوئی بددیانتی، کوئی خیانت نہیں ہے تو یہ جائز ہے. تو سن لیا آپ نے مفتی نظام الدین صاحب کی زبانی بھی جو مسئلہ بتایا گیا وہ بالکل وہی ہے. ویسے ویڈیو کلپ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، مگر یہ کہ علم دین سیکھنے والوں کے لیے، سنیوں کے لیے، علماء حق کی زبانی ان کو مسائل سیکھنے، سننے کو، سمجھنے کو مل رہے ہیں، تو شاید ان کے لیے کوئی ویڈیو بڑی نہیں ہے. اب جاتے جاتے میں سب سے آخری آواز بھی پیش کر دوں آپ کو، وہ بھی ہندوستان کے ہی ہیں، علامہ فہامہ اور مفتی صاحب. تو ان کی آواز بھی سن لیجئے تاکہ دل آپ کے اور زیادہ منور ہو جائے. اور یہ ہستی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہ کہ ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں. حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب کی آڈیو کلپ بھی آپ سن لیجئے تاکہ دل بالکل اطمینان پا جائے کہ ان کی آڈیو کلپ کے بعد کوئی شک شبہ ہی نہیں رہے گا کہ کافر سے نفع لینا جائز ہے. اور بینک کے اندر، بلکہ انہوں نے LIC کی بھی وضاحت کر دی کہ جتنی بھی اس طرح کی کفار تنظیم چلاتے ہیں کہ جس سے مسلمان کو نفع ملتا ہے وہ نفع لے سکتے ہیں. اب اس پہ بھی بات سے لوگ نقطہ چینی کریں گے کہ تاج الشریعہ کی آواز کو سب سے آخر میں کیوں چلایا، سب سے بڑے علامہ ہے، سب سے پہلے چلاتے. تو بھائی جو نایاب ہیرا ہوتا ہے اس کو سب سے آخر ہی میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کی کلپ آخری چلا کر اور میں اس کا اختتام کرتا ہوں ویڈیو کا. حضور تاج الشریعہ کی آواز بھی سن لیجیے آپ. اگر کافر شخص بینک کا مالک ہو تو اس سے سود لینا جائز ہے. اگر میں امریکہ کی بات کروں تو میں نے ایک بندے کو یہ بات بتائی تو اس نے کراس میں یہ کوشچن کیا کہ امریکہ میں زیادہ تر بینک لسٹڈ ہیں اور ان میں سے اکثر میں مسلمانوں کی شیئر ہولڈنگز بھی ہیں، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مسلمانوں کی اگر پارٹنرشپ ہے واقعی تو ایسے بینک سے
یہ معاملہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کو 1 روپیہ دے کر کے 2 روپیہ دینا جائز نہیں ہے. اور وہ بینک جو خالص غیر مسلموں کا ہے، جس میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہے، یا ایسی کوئی کمپنی ادارہ، ان سے جو ذاتی ملے وہ جائز ہے. تو اس کے بعد مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. آپ نے سارے علماء کو سن لیا ہوگا، اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے تھے جی کہاں لکھا ہے یہ کافر سے نفع لے سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے ویڈیو کو پورا دیکھا نہیں، صرف کمنٹ کرنے لگے. اور اس کے ویڈیو کے اندر میں نے اپنے حوالے بھی نیچے موجود تھے، وہ حوالے بھی میں نے دیے تھے کتابوں کے کہاں کہاں لکھا ہے. تو یہ سارے معاملات جو میں نے آپ کو سنائے جتنے علماء کی، تو اس کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے علماء سے اختلاف کیا ہے. وہی مسئلہ بیان کیا گیا، اور یہ سارے معتبر اور انٹرنیشنل لیول کی شخصیتیں جو میں نے آپ کو سنائی. حالانکہ ویڈیو کلپ میرے پاس اور بھی موجود ہیں جو ہندوستان کے عالم دین ہیں، لیکن یہ کہ غیر معروف ہے تو آپ سمجھیں گے پتہ نہیں کون ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو ان ہستیوں کی کلپ سنا دی کہ جن کو آپ کو پہچاننے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی. تو آشا کرتا ہوں میرے دوارا دی گئی جانکاری سے آپ سنتشٹ ہوں گے. مسائل شریعت چینل پر تشریف لانے کا شکریہ. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریے، بالکل فری ہے. پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا